دوستوں نے اپنی انپٹ دی اور بڑی مفصل انداز میں کوشش کی کہ اس مدعا کو بیان کیا جائے وہاں پہ جو حالات ہیں۔ میں ریکارڈ کی درستگی کے لیے چند چیزیں جو ہے وہ فلور آف دا ہاؤس کہنا چاہ رہا ہوں ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹیشن۔ شاید اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولانا ہدایت الرحمان جن کانسٹیٹیوشنل آرٹیکلز کا ریفرنس مشتاق صاحب دے رہے تھے اس کے تحت رائٹ ٹو اسمبل اور رائٹ آف ایکسپریشن کے تحت وہ اس کے انٹائٹلڈ ہیں۔ بعض اوقات وہ رائٹ آف ایکسپریشن ہم ان کے ساتھ اگری کرتے ہیں اور بسا اوقات ہم اس کے ساتھ ڈس اگری کرتے ہیں، لیکن رائٹ ٹو ایکسپریس جو ہے وہ انشرائنڈ ہے کانسٹیٹیوشن میں، اور کانسٹیٹیوشنلزم پہ یقین کرنے والے ضرور ان کے اس حق کا دفاع کریں گے۔ بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے فرسٹریشن میں یا جو ان کے ساتھ جو پارٹیسپنٹس تھے انہوں نے فرسٹریشن میں بہت ساری ایسی باتیں اور بہت سارے ایسے نکات اٹھائے جن کے ساتھ ہمارا اتفاق کرنا نہ لازم ہے نہ ہم کرتے ہیں، لیکن جو ان کا مدعا ہے، جو ان کا نکتہ ہے، جو ان کے مطالبات ہیں وہ 100% درست ہے۔ اگر میں بھی گوادر کا رہائشی ہوتا تو میں مولانا ہدایت الرحمان کو اپنا رہنما تسلیم کرتا۔ بات یہ ہے، ہمارے ایک معزز رکن نے کہا کہ ان رویوں کی وجہ سے وہاں پہ باغیانہ خیالات جنم لے رہے ہیں۔ کون سے رویوں کی وجہ سے؟ وضاحت کی جائے کہ وہ کون سا رویہ ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ باغیانہ خیالات جنم دیتے ہیں؟ کہ گوادر کے عوام کو ہم پانی نہیں دے پا رہے ہیں۔ یہ پانی کس نے دینا تھا؟ میاں شہباز شریف نے، عمران خان نے، نواز شریف صاحب نے، زرداری صاحب نے، یا وقت کے وزیر اعلیٰ بلوچستان جس کے پوسٹ 18th امینڈمنٹ کے تحت پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ان کے پاس ہے۔ اگر ہم نے پوری قوم کے سامنے سچ سامنے رکھنا ہے تو ادھورے سچ کا شاید اتنا فائدہ نہ ہو، پھر ہمیں پوری بات تسلیم کر کے سامنے رکھنی چاہیے۔ فشریز ڈپارٹمنٹ وفاق کے تحت نہیں ہے، ان کا جو مین مدعا ہے جس میں سمندر میں بڑے بڑے ٹرالرز، جو کہ سب کو پتہ ہے، یہ ایک روز روشن کی طرح یہ حقیقت آیا ہیں کہ اس کے بدلے میں رپورٹڈلی کہا جاتا ہے، میں فلور آف دا ہاؤس بات کر رہا ہوں، میرے پاس ایویڈنس نہیں ہے، جو رپورٹڈلی ہم نے سنا ہے کہ 70 کروڑ سے 1 ارب روپے تک رشوت کے زمرے میں مہینے کی ادائیگیاں ہوتی ہیں۔ اب اتنا بڑا آرگنائزڈ کرائم، میں تو اس کو آرگنائزڈ کرائم ہی کہوں گا، اس کی رکاوٹ پاکستان کی فوج نے کرنی تھی، فرنٹیئر کور نے کرنی تھی، کس نے کرنی تھی؟ یہ جو صوبائی فشریز کا محکمہ ہے یہ بھی صوبائی حکومت کے ماتحت آتا ہے۔ تو باغیانہ رویے سے زیادہ یہ سول لبرٹیز کا مسئلہ ہے، یہ سول رائٹس کا مسئلہ ہے۔ بہت بہتر ہوتا کہ اس انتظامی گورننس، پور گورننس جس کا لوگ کہتے ہیں کہ اس وقت کی اپوزیشن اور اس وقت کی حکومت وہ دونوں اکٹھے ہیں۔ گوادر سے منتخب نمائندگان جتنے بھی ہیں ایک ہی ہے، ان کے متعلق یہ تاثر ہے کہ وہ ڈپٹی چیف منسٹر ہیں، بجائے اس کے کہ وہ آگے آتے اور وہ ایک بہت کامپرس پاپولر پارٹی کے رہنما ہیں، وہ ان مسائل کے حل میں اپنا کردار ادا کرتے۔ وہاں پہ نکتہ چینی یہ ہو رہی ہے کہ وہ ان مسائل میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ خدا را ہماری صوبائی حکومتوں سے گزارش ہے اگر وہ اس کو انٹرفیرنس نہ سمجھے 18ویں ترمیم کے تحت، کہ ہوش کے ناخن لے، ہوش میں آئیں۔ اگر اس مدہوشی کی کیفیت میں رہیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ایڈمنسٹریٹو انارکی کی طرف ہم چلے جائیں۔ یہ مدہوشی سیاسی بھی ہے اور شاید نیم سیاسی بھی ہے۔ میں بہرحال اس سیاسی مدہوشی کی طرف ہی اشارہ کر رہا ہوں اور اسی پہ ہی میں فوکس رکھوں گا کہ پرائمریلی یہ ایک پروونشل سبجیکٹ ہے اور پروونشل گورنمنٹ اس کی رسپانسبل ہے، اور امید کرتے ہیں کہ وہ ان فورمز پہ ان مسائل کو حل کریں۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ وہاں پہ آف گریڈ سلوشن دے، 50 میگا واٹ 100 میگا واٹ سولر الیکٹریسٹی جنریٹ کرنا
اچھی بات ہے آپ سپورٹس ایکٹیویٹیز بھی کریں، تمام چیزیں کریں، لیکن جو آپ کے پاس اویلیبل 120 50 70 بلین روپیز کا جو پی ایس ڈی پی ہے، اگر 5 سال کی پلاننگ کی گئی ہوتی تو شاید اب تک آف گریڈ سلوشن ہمارا الیکٹریسٹی کا بھی وہاں آ گیا ہوتا۔ وہاں پہ ماضی میں جام صاحب کی حکومت میں 2-3 ڈیم بنے، جس کی ٹرانسپورٹیشن میرے خیال میں پائپ لائن کی ابھی آخری مراحل میں ہے، وہ کمپلیٹ ہوگا تو جو واٹر کا ایشو ہے وہ ایک حد تک اس میں ریزالو ہو جائے گا۔ لیکن جو ٹرالر سے جڑے ہوئے مسائل ہیں، جو باقی لوکل گورننس کے حوالے سے مسائل ہیں، وہ میری درخواست اور اپیل ہوگی کہ صوبائی حکومت کو اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ جناب چیئرمین۔ Honorable Federal Minister of State for Law.